اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 11 ہجری امام حسن علیہ السلام دیکھتے ہیں کہ ان کی والدہ ان کے بابا کو بلاتی ہیں اور وصیت کرتی ہیں کہ اے علی، میں نے اپنے بابا سے سنا تھا کہ میرا حسین کربلا کے میدان میں 3 دن کا بھوکا پیاسا قتل کیا جائے گا۔ علی، نہ اس وقت تم ہوگے، نہ میں ہوں گی، نہ حسن ہوگا، میرے حسین کی نصرت کوئی نہیں کرے گا۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسن علیہ السلام نے اپنے آپ سے وعدہ کر لیا، اگر اللہ نے مجھے بیٹا عطا کیا تو میں کربلا کے لیے سوغات رکھوں گا، اپنے بھائی حسین پر قربان کروں گا۔ وقت گزرا، امام علی علیہ السلام نے یمن کی شہزادی سلمہ سے امام حسن علیہ السلام کا نکاح کروایا اور اس بی بی کا نام فروہ رکھا۔ اللہ نے امام حسن علیہ السلام کی دعا قبول کی اور نواسہ رسول کو ایک پھول جیسا بچہ عطا کیا، جس کو زمانہ آج بھی قاسم ابن حسن کہتا ہے۔ وقت گزرتا رہا، جب اہل بیت کے دشمنوں نے امام حسن کو زہر دیا، امام حسن بستر شہادت پر آئے، ننھے سے قاسم کو بلاتے ہیں اور اپنی بیوی فروہ کو طلب کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے فروہ، میرا بھائی حسین مجھ سے بے پناہ پیار کرتا ہے، مجھے پتہ ہے کہ عنقریب حسین پر ایسا وقت آئے گا جب حسین کا پورا زمانہ دشمن بن جائے گا۔ فروہ ہر ایک ماں اپنا اپنا بیٹا حسین کے قدموں میں قربان کریں گی۔ فروہ، میرا بھائی قاسم کے لیے تمہیں اجازت نہیں دے گا، میں ایک تعویذ تمہیں لکھ کر دیتا ہوں، جب کربلا میں ہمارے قاسم کو شہادت کے لیے اجازت نہ ملے تو میرے بھائی حسین سے کہنا کہ یہ تعویذ کھول کے پڑھ لے۔ بس آ گیا وہ زمانہ جب پوری دنیا حسین علیہ السلام کے خون کی پیاسی بن گئی۔ 10 محرم کے دن عزیز و اقارب شہید ہونے لگے۔ امام حسن کا شہزادہ بار بار اپنے چچا حسین کے پاس آتے اور دستے ادب کو جوڑ کر عرض کرتے، اے چچا حسین، مجھے اجازت دیں تاکہ میں بھی اللہ کے دین پر قربان ہو جاؤں۔ امام حسین علیہ السلام رو کر فرماتے ہیں، اے قاسم، تم میرے بھائی کی نشانی ہو، تمہیں میں کیسے اپنی نظروں سے جدا کروں؟ بس جیسے ہی اس پریشانی کو جناب قاسم کی والدہ نے محسوس کیا تو قاسم کو بلایا اور کہا، اے قاسم، تمہارے بازو پر ایک تعویذ بندھا ہے، اس تعویذ کو کھولو، جب تم یہ تعویذ اپنے چچا کو دکھاؤ گے تو تمہیں اجازت مل جائے گی۔ جناب قاسم اس تعویذ کو کھول کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ امام حسین تعویذ کو کھول کے پڑھتے ہیں، اس میں تحریر تھا، اے میرے بھائی حسین، قاسم کو میں نے کربلا کے لیے مانگا تھا، اس کو اجازت دو تاکہ یہ بھی اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جائے۔ بس یہ پڑھنا تھا، امام حسین قاسم کا چہرہ چومتے ہیں اور فرماتے ہیں، جاؤ قاسم، اللہ کے دین کے لیے قربان ہو جاؤ۔ بس علی کا شیر علی بن کر میدان میں آیا، فوج اشقیاء لرزنے لگی، فوج یزید کے بڑے بڑے بہادر فنار ہونے لگے۔ اتنے میں کسی نے کہا کہ علی کے خاندان سے آج تک کوئی جیت سکا ہے، آؤ مل کر حملہ کرتے ہیں۔ بس ایک طرف ہزاروں کی فوج تھی اور ایک طرف حسن کا وہ ننھا شہزادہ۔ کسی نے تیر چلائے، کسی نے نیزے پھینکے، حسن کا شہزادہ گھوڑے سے گر کے زمین پر آ گیا۔ بس گھوڑوں کے درمیان جیسے ہی حسن کا لال گرا، مشرق کے گھوڑے مغرب کی طرف دوڑتے ہیں اور مغرب کے گھوڑے مشرق کی طرف دوڑتے ہیں۔ گھوڑوں کی ٹانگوں میں شہزادہ قاسم پامال ہو گیا۔ حسن کے شہزادے نے آواز دی، چچا حسین۔ بس امام حسین ذوالفقار لے کر میدان میں آئے، امام حسین کو دیکھنا ہی تھا، فوج یزید بھاگ گئی۔
امام حسین جیسے ہی میدان میں پہنچے قاسم کو ڈھونڈا لیکن قاسم کی لاش کو نہ پایا۔ کہیں سے قاسم کا پاؤں ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا ہاتھ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سینہ ملتا ہے، کہیں سے قاسم کا سر ملتا ہے۔ امام حسین نے اپنی عبا میں اپنے بھتیجے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا اور خیمے میں آئے۔ بی بی فروہ نے کہا، اے وقت کے امام، بتائیں میرا شہزادہ کیسے شہید ہوا؟ امام حسین نے قاسم کے ٹکڑے دکھائے اور کہا، تمہارے قاسم کی قربانی تاریخ یاد رکھے گی۔ سب کے جسم کو مجھے اٹھانا پڑا لیکن تمہارے بیٹے کی لاش میں نے کربلا کی زمین سے ایسے اکٹھی کی ہے جیسے کوئی باغبان باغ سے پھول اکٹھے کرتا ہے۔ سلام ہو کربلا کے شہید قاسم ابن حسن پر۔